السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا غریبوں کا حج۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ احباب گرامی، دین اسلام میں حج ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ صرف اعلیٰ ترین عبادت ہی نہیں بلکہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور حج زندگی بھر میں صرف ایک بار صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ جس شخص کے پاس گھریلو ضروریات کے علاوہ تقریباً آج کے دور میں تقریباً 9-10 لاکھ روپے ہوں تو اس پر حج فرض ہے۔ آج آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج کا موضوع عجیب سا ہے، جبکہ غریبوں پر حج تو فرض ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس 9-10 لاکھ روپیہ موجود ہو وہ تو غریب ہی نہیں، اور موضوع ہے غریبوں کا حج۔ اور جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، 9-10 لاکھ روپیہ جس کے پاس جمع ہو، انہوں نے حج کرنا ہے، تو غریبوں پر حج کیسے کرنا ہے؟ غریبوں کا حج کیسے ہوگا؟ آج آپ کے سامنے ایک آسان اور شارٹ کٹ راستہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے پاس سرمایہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کر سکیں، اور ان پر اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مال نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے وطنوں میں بیٹھ کر اگر چند اعمال پر محنت کر لے تو اللہ رب العزت ان کو حج کے برابر ثواب عطا کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 عمل ایسے بیان کروں گا، اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ احباب گرامی، پہلا عمل جو ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ مومن بندہ 5 وقت نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر بندہ مومن تھوڑی سی توجہ کر لے تو وہ 5 وقتوں میں 5 وقت نماز ادا کرتے وقت حج کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ توجہ یہ ہے کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ جب نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو گھر سے وضو کر کے نکلے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن جو مسلمان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ وہ مسلمان جو نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائے، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر ایسے ہی ہے جیسے ایک حاجی جس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح اس کا اجر ہے۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ غریب انسان جو بیت اللہ کا سفر نہیں کر سکتا، جس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، یہ عمل کر لے، گھر سے وضو کر کے جائے مسجد کی طرف، تو اللہ رب العزت اسے حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور نماز کی تاکید تو اللہ رب العزت نے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو غیر مسلم ہے، ان کے درمیان جو منافق ہے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے مسلمان ہیں کلمہ گو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بے نماز ہیں۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پیارے محبوب پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پیارے محبوب پیغمبر نے جب فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مسلمان کہلا لے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جتنا مرضی اپنے آپ کو محب رسول بنا لے، عاشق رسول بنا لے، جب اطاعت ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں مانی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اے میرے احباب گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے، نماز ہی تو ہے۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت بھی نماز ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور مرد حضرات جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے لیے جب مسجد کی طرف جائیں، اگر گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جائیں تو اللہ رب العزت حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہو گیا۔ اب دوسرا عمل نوافل جو ہے، نوافل اللہ رب العزت کو یہ بھی بڑے محبوب ہیں۔ نوافل میں بہت زیادہ برکت ہے، اور زندگی روحانی سکون سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے، اور دنیا کی جو بے قراریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور نوافل کی ادائیگی بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہے گا، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، بے وضو نہیں ہوگا، تب تک آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور سورج کے نکلنے تک وہ مسجد میں اسی جگہ بیٹھا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، ایسے بندے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس مسلمان بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد، پھر وہیں بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا رہا، اللہ کی تقدیس بیان کرتا رہا، اللہ کی تکبیر بیان کرتا رہا، اللہ کی تحلیل بیان کرتا رہا، رب ذوالجلال سے دعائیں کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج نکلنے تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے،
ہے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد صلی رکعتین، اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، 2 نفل پڑھ لے، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا ایسے بندے کے لیے مکمل حج کا بھی ثواب ہے اور مکمل عمرے کا بھی ثواب ہے۔ کتنی بڑی مسلمانوں، غریب مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اگر ان کے پاس مال نہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، فجر کی نماز پڑھیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی جگہ پر ہی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجر حجۃ و عمرۃ، اللہ رب العزت اسے حج کا بھی ثواب عطا کریں گے، اللہ رب العزت اسے عمرے کا بھی ثواب عطا کریں گے۔ پھر پیارے محبوب پیغمبر نے تاکید کے لیے 3 بار فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ، لوگو مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب ہمارے لیے، ہم غریبوں کے لیے، جن مسلمانوں کے پاس بیت اللہ کی زیارت کے لیے مال نہیں، جانے کا خرچہ نہیں، ان کو اللہ رب العزت اسی جگہ پر ثواب عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کیسے غریبوں کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب رکھا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سورج نکلنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ رب العزت ہمیں مکمل حج کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، مکمل عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اور وہ مسلمان جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، چلتے ہوئے ایک تو جتنے قدم چل کے جائے گا اتنی نیکیاں ملیں گی، جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بھی حاجی کے برابر، حج کے برابر ثواب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔